اور خود قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب آدم سے لے کر اور جناب نوح سے لے کر اور جناب موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہم السلام کے حوالے دیے کیوں ہیں؟ واقعات کیوں نقل کیے ہیں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں؟ یعنی کرداروں کو پیش کیا ہے، ان کرداروں کو جو ان اصول کے حامل تھے، جو ان اصول کو مجسم پیش کر رہے تھے، ان کرداروں کو پیش کیا ہے، اور مقابل میں ان کرداروں کو بھی پیش کیا ہے جو ان اصولوں سے ٹکرا رہے تھے۔ حابیل کا تذکرہ ہے تو قابیل کا بھی ہے، موسیٰ کا تذکرہ ہے تو فرعون کا بھی ہے، ابراہیم خلیل کا تذکرہ ہے تو نمرود کا بھی ہے۔ اور ہمارے یہاں نہ آپ ہم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھوں کا تذکرہ چھوڑ کے صرف اچھائی بیان کیجئے، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف برائی کی نشاندہی کیجئے، بروں کو نہ پہچنوائیے۔ نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں اصول اور اقدار کو زندہ کرداروں کے حوالوں سے سکھایا گیا ہے، اور یہی تعلیم و تربیت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور یہ بات جو میں بارہا کہہ چکا ہوں، نہ جانے کتنی بار میں نے ممبروں سے خود عرض کیا ہے کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ حمد ہے، اور سورہ حمد میں صراط مستقیم کا تذکرہ ہے۔ اگر ہم صراط مستقیم کو کسی کردار کے حوالے سے پہچانتے ہیں اور پہچنواتے ہیں تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے۔ خود اس مختصر ترین سورے میں صراط مستقیم کو صرف ایک مجرد اصول کے طور پر نہیں پیش کیا گیا ہے، بلکہ زندہ کرداروں کے حوالوں سے پیش کیا گیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا سیدھا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ ان کا تذکرہ تو ہوگا نا، ان کا تذکرہ تو ہوگا جن پر نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ یعنی مختصر ترین متن 6666 آیتوں کا خلاصہ 7 آیتوں میں، ان 7 آیتوں میں جو خلاصہ بیان کیا گیا ہے وہ بھی مجرد الفاظ نہیں ہیں، صرف مجرد اصول اور قوانین نہیں ہیں، زندہ کرداروں کا حوالہ ہے۔ الذین، بتائیے الذین کس کے لیے آتا ہے؟ سانس لیتے ہوئے زندہ کرداروں کے لیے آتا ہے نا۔ الذین انعمت علیہم۔ ایک بات عرض کروں دوستو عزیزو، راستہ بنتا ہی ہے نقش قدم کے حوالے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ۔ وہ راستے نہیں کہلاتے جن پہ کسی کا نقش قدم نہ ہو، اس پہ چلو تو وحشت ہوتی ہے۔ ویران راستوں پہ کوئی جاتا ہے، انہی راستوں پر گزرتا ہے انسان جہاں نقش قدم نظر آتے ہیں۔